بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو پیش گوئیاں ہیں ان کو محدثین کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے دلائل النبوہ. کیا کہا جاتا ہے؟ دلائل النبوہ، نبوت کے دلائل یا علامات النبوہ، نبوت کی علامتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیشن گوئی فرماتے ہیں. پیش گوئی، مستقبل کی خبر دیتے ہیں، غیبی پروفیسی کہتے ہیں جسے ہم. یہ پورا ہونا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی دلیلوں میں سے دلیل ہے. قرآن حکیم میں تو سب سے بڑی دلیل یہ رومن امپائر کا دوبارہ سے غالب آ جانا پرشین امپائر کے اوپر، اور پہلے ہی بتا دیا گیا 7 سال پہلے یہ پیش گوئی کر دی گئی. اور اس طرح کی پیش گوئی ہوئی کہ دور دور تک امید نہیں تھی کہ دوبارہ سے کبھی جو ہے رومن امپائر اٹھ کے تو پرشین امپائر کو شکست دے گی، جس طریقے سے پرشین امپائر نے قبضہ کر لیا ہوا تھا ان کے ملکوں کے اوپر. اس کو محدثین نے ٹاپک بنایا ہے. صحیح بخاری کے اندر باقاعدہ علامات النبوہ کا چیپٹر ہے، مشکات کے اندر آپ کو کمبائنڈ فارم میں تیسری جلد کے اندر یہ ساری چیزیں مل جائیں گی. البتہ سب سے بڑا کام اس حوالے سے اس امت میں امام حاکم نیشاپوری، جنہوں نے المستدرک للحاکم لکھی ہے، المتوفا 405 ہجری، ان کے لائق ترین شاگرد ہیں امام ابو بکر احمد بن حسین بن علی البیہقی، جنہیں امام البیہقی کہا جاتا ہے، المتوفا 458 ہجری. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے دلائل النبوہ. الحمدللہ یہ کتاب بھی جو 3286 احادیث کا مجموعہ ہے، 3286 احادیث ہیں، اردو میں 3 جلدوں میں شائع ہو کر الحمدللہ مارکیٹ میں آ چکی ہے. یہ اردو ترجمہ میرے پاس ہے. دلائل النبوہ، امام ابو بکر احمد بن حسین بن علی البیہقی، المتوفا 458 ہجری کا یہ لکھا ہوا مجموعہ ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری پروفیسیز جو دنیا کی کسی کتاب، جس کسی کتاب میں بھی موجود تھیں، بخاری میں، مسلم میں، ابو داؤد میں، ترمذی میں، ابن ماجہ میں، مسند احمد میں اور کتابوں میں، وہ سب کمبائنڈ فارم میں نوٹس بنا دیے صرف اسی ٹاپک پہ. دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب. کتابوسنت.com جو ویب سائٹ ہے اس پہ اس کا PDF اس کا آپ کو مل جائے گا، اردو میں آپ فری ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. یہ دلائل النبوہ 3286 احادیث کا مجموعہ ہے، اور اس کتاب کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری پروفیسیز، مستقبل کی خبریں، احادیث بھی اور آثار بھی، صحابہ کرام علیہم رضوان کی کرامات بھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات بھی جو آپ کی نبوت کی دلیل ہے، اور خصوصاً غیبی خبریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات کے 30 سال بعد، 50 سال بعد، 100 سال بعد، ایون 500 سال بعد کی جو پروفیسیز کی تھیں وہ من و عن اسی طریقے سے پوری ہوئیں، اور کئی ایسی تھیں جو دلائل النبوہ کی کتاب کے بعد پوری ہوئیں، کیونکہ یہ تو 458 ہجری میں فوت ہوئے نا. تاتاریوں کے مسلمانوں پہ حملہ کرنے کی جو بخاری مسلم میں احادیث ہیں، وہ پروفیسی تو امام بیہقی کے مرنے کے بھی تقریباً 100 سال کے بعد پوری ہوئی، یعنی انہوں نے بھی ان کو نہیں دیکھا لیکن وہ بھی پوری ہوئی. بال یہ سب کمبائنڈ فارم میں جمع کر دیں، اس کا نام رکھا دلائل النبوہ. اور یہ کتاب کا ٹاپک یہ ہے کہ وائی وی مسلمز ڈو بلیو ان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹو بی اے پروفٹ آف گاڈ، ٹو بی اے میسنجر فرام گاڈ. ہم مسلمان کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا پیغمبر مانتے ہیں؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پروفیسیز کا من و عن پورا ہونا ہے، اور بائی نیم مینشن کی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پروفیسیز وہ پوری ہوئی ہیں. مثلا صحیح بخاری میں حدیث ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2812 2812 صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، اور دلائل النبوہ میں بھی امام بیہقی لے کے آئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر کے دوران دیکھا کہ باقی اصحاب ایک ایک پتھر اٹھا کے لا رہے ہیں، یہ ہماری والی اینٹ نہیں، اتنے بڑے بڑے پتھر مسجد نبوی کی تعمیر کے لیے. اور عمار ابن یاسر جن کی عمر 60 سال تھی اس وقت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً آپ سمجھ لیں ہم عمر تھے، انہوں نے 2 پتھر اٹھائے ہوئے اور مسجد نبوی کی تعمیر کے لیے آ رہے ہیں. صحیح بخاری 2812، صحیح مسلم میں بھی ہے، دلائل النبوہ میں بھی امام بیہقی نے نبی علیہ السلام کی نبوت کی دلیل اس کو بنایا.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے عمار ابن یاسر کے چہرے اور داڑھی سے مٹی کو صاف کیا اور کہا افسوس وائے عمار، یعنی تو اسلام کے لیے اتنی خدمت کر رہا ہے، افسوس تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی، تو اس جماعت کو اللہ اور جنت کی طرف بلا رہا ہوگا اور وہ جماعت تجھے دوزخ کی طرف بلا رہی ہوگی۔ بائی نیم مینشن کر دیا۔ حالانکہ جنگ صفین کب ہوئی؟ 37 ہجری میں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے 26 ایئرز کے بعد، اور آپ 26 ایئرز تک کی اس کی پریڈکشن بھی کر رہے ہیں کہ اس نے زندہ رہنا ہے، بلکہ 5-6 سال پہلے بھی ملا لے۔ ایک بندہ 60 سال کا ہو، اس کے بارے میں یہ پریڈکٹ کیا جائے کہ یہ 93 سال تک زندہ رہے گا، اور جنگ صفین میں یہ معاویہ کی فوج کے ہاتھوں قتل ہوگا اور مولا علی کے ساتھ ہوگا، اس لیے یہ حق کے ساتھ ہوگا۔ بائی نیم مینشن کرنا یہ نبوت کی خبر کے بغیر امپاسبل ہے۔ 3 سال کے بچے کا تو آپ کہہ سکتے ہیں 30 سال تک پہنچ جائے گا، جو پہلے ہی 60 سال کا ہو اس کے بارے میں پریڈکٹ کرنا یہ 93 سال تک جائے گا، اور پھر اس کو مارے گا بھی کون؟ یہ بہت بڑی پروفیسی تھی، من نوان پوری ہوئی۔ اس طرح سیدنا حسین ابن علی کے بارے میں جو مسند احمد میں آتا ہے کہ اپنی گود میں اٹھایا ہوا ہے اور حضور زارو قطار رو رہے ہیں، مولا علی حاضر ہوئے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو کس نے غمگین کر دیا؟ تو آپ نے فرمایا ابھی بھی میرے پاس جبرائیل آئے تھے، انہوں نے مجھے خبر دی کہ آپ اس سے اتنا پیار کر رہے ہیں اور آپ کی امت اسے فرات کے کنارے پیاسا شہید کر دے گی۔ پھر انہوں نے ہاتھ بڑھا کر فرات کے کنارے سے مجھے سرخ مٹی بھی دکھائی، کربلا کی، جہاں پہ میرے نواسے کو شہید کیا جائے گا۔ یہ ساری کی ساری احادیث الحمدللہ دلائل النبوہ تو امام بیہقی نے لکھی تھی، ہم نے بھی ایک دلائل النبوہ لکھی ہے۔ جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ نہروان اور کربلا کے حوالے سے یہ ایٹم بم میرا الحمدللہ، جس نے پوری دنیا کے اندر اسلام کی تاریخ میں ایک ایسا آپ سمجھ لیں یہ کارنامہ اللہ تعالیٰ نے کروایا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو ہارڈ کاپیز، جتنے یہاں 100 کے قریب لوگ بیٹھے ہیں، اینڈ پہ تمام کو ہم یہ دیتے ہیں ہارڈ کاپیز کی۔ واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں، جس میں کل 200 احادیث ہیں اہل سنت کی کتابوں سے، اکثر بخاری اور مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور باقی کتابوں سے ہیں۔ عربی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، ہندی میں بھی ہے، انگلش میں بھی ہے، انٹرنیشنل پمفلٹ ہے یہ الحمدللہ۔ ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک.com پہ میرا خیال ہے تقریباً کوئی 20 MB کے قریب، 25 کے MB کے قریب اردو والی فائل ہوگی اور 3 سے 4 MB کی عربی والی فائل ہے، انگلش والی فائل بھی، ہندی والی فائل بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ 5B ریسرچ پیپر، واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں۔ 72 کا تو ٹائٹل ہے شہدائے کربلا کی نسبت سے، احادیث اس میں 200 ہے، ہر نمبر کے اوپر ایک سے زیادہ، کہیں پہ 8-9، مثلا غدیر خم کی حدیث 33 نمبر پہ 8 طرق میں نے جمع کیے ہیں غدیر خم کے۔ تو یہ بھی دلائل النبوہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا حدیث کو چھپاؤ، یہ ساری حدیثیں آلموسٹ دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب کے اندر موجود ہیں، لیکن امام بیہقی کو کوئی رافضی نہیں کہتا، لیکن ہمیں لوگ رافضی کہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے ہمارا کارنامہ اتنا بڑا ہے کہ امام شافعی کو بھی انہوں نے کہہ دیا، اور امام شافعی کو شعر کہنا پڑا، ان کان رفضا حب آل محمد فلیشہد الثقلان انی رافضی، اگر اہل بیت کی محبت کا نام رافضی ہونا ہے تو جن و انس اس پر گواہ ہو جاؤ کہ میں رافضی ہوں۔ تو یہ الحمدللہ جنگ جمل، صفین، نہروان، شہادت عثمان کے حوالے سے جو جھوٹی باتیں تھی وہ میں نے چھوڑ کے احادیث کی بنیاد کے اوپر یہ ریسرچ پیپر لکھا ہے، یہ بھی دلائل النبوہ ہے۔ لہٰذا امام بیہقی نے یہ سب کچھ لکھا، میں نے بھی اس کو الحمدللہ، یہ ساری حدیثیں آلموسٹ دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب میں موجود ہیں۔ باقی ڈیٹیل کے لیے میرا مسئلہ نمبر 101 ہے، خلافت و ملوکیت صحیح مسئلہ خروج اور فکر حسین حق پرستی کی علامت ہے۔ مسئلہ نمبر 102 ہے فضائل حسین اور یزید کے برے کرتوتوں کے جھوٹے جو دفاع ہیں ان کے علمی جوابات، اور مسئلہ نمبر 157A اور B ہیں 5.5 گھنٹے کی گفتگو، سنی شیعہ اختلاف پہ 100 سوالات ہیں، علی الاحسن نقوی صاحب کے 1 to 1 میرے ساتھ، الحمدللہ جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے۔ باقی یہ 5B ریسرچ پیپر جو ہے یہ ماڈرن دور کی دلائل النبوہ اور علامات النبوہ ہے الحمدللہ۔ اب میرے بھائیوں، میرا ایک گولڈن کوٹ یہاں پہ آپ یاد رکھیں جو میں نے الحمدللہ اس کو ایمفسائز کیا ہے، اس لیے آج کے لیکچر کو میں نے مسئلہ نمبر 182 بھی ڈکلیئر کیا ہے، یہ اسپیشل لیکچر ہے کہ کافروں کا ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ایک بہت بڑا اعتراض ہے، جس کا جواب صرف اور صرف یہ کتاب دلائل النبوہ ہے، یا یہ میرا ریسرچ پیپر واقعہ کربلا والا ہے، جنگ جمل، صفین اور نہروان کے اوپر، جو نبوت کی غیبی خبروں کو جسٹیفائی کرنے والی بات، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پہ دلیل۔ وہ کافروں کا اعتراض کیا ہے؟
وہ کہتے ہیں کہ جس طرح بڑے بڑے جنگجو بادشاہ آئے، اسکندر اعظم آیا، چنگیز خان آیا، اس نے بھی چند لوگ اپنے ساتھ لگائے اور پوری دنیا کو الٹ کے رکھ دیا، اس طرح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی عرب کے ایک جنگجو بادشاہ تھے جنہوں نے عربیوں کو ایک جھنڈے کے تلے جمع کیا۔ عرب پہلے ہی بڑے ٹف ماحول کے عادی تھے، بس ان میں طوائف الملوکی تھی، ان کو ایک جھنڈے کے نیچے جمع کیا اور رومن اور پرشین امپائر کو الٹ دیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سٹیٹس بھی ایک جنگجو بادشاہ سے زیادہ کچھ نہیں تھا، اور اس پہ ترا یہ اپنی دلیل میں وہ پیش کرتے ہیں۔ دیکھیں، جب دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ دنیا سے چلے جاتے تھے، ان کی امپائرز بھی ان کے بعد پھر آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی تھیں، اور پیچھے اولاد میں جھگڑے اور بندر بانٹ شروع ہو جاتی تھی۔ یہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں کہ نبی علیہ السلام جب دنیا سے گئے تو 30 سال کے بعد ہی معاویہ نے علی ابن ابی طالب کے خلاف خروج کیا، اور وہی بندر بانٹ یہاں پہ بھی شروع ہو گئی، اور مسلمان پھر اسی طریقے سے دنیا پرستی کا شکار ہو گئے۔ تو 1000 سال تک تو آپ خود بھی مانتے ہیں کہ ملوکیت ہے، خلافت ملوکیت میں بدل گئی، جو مسلمانوں کی حکومت ضرور تھی لیکن اسلامی حکومت نہیں تھی۔ سیدنا علی کی شہادت کے بعد آلموسٹ اسلامی حکومت ختم ہو گئی ہے، 6 مہینے آپ سیدنا حسن ابن علی کے کر لیں، اس کے بعد تو اسلامی حکومت نہیں رہی ہے، مسلمانوں کی حکومت ہے۔ تو یہی حال باقی بادشاہوں کا بھی ہوتا تھا۔ اب یہ بڑا ویلڈ اعتراض ہے، بہت ویلڈ اعتراض ہے۔ اس کا جواب صرف اور صرف دلائل النبوہ ہے، علامات النبوہ ہے۔ جنگ جمل صفین نہروان پہ احادیث ہے کہ بھائی چنگیز خان یا سکندر اعظم نے کیا مرتے ہوئے یہ بات بتائی تھی کہ میرے بعد ایس بندے نے کام پانا جے بائی نیم، اور ایس بندے نے کام پہ جانا جے، یہ بھی بتا دیا، تو وہ نہیں پیش کر سکتے۔ ایک تو جنرل پریڈکشن ہے، وہ تو دنیا میں تاریخ کا رول یہی ہے کہ جب بادشاہ جاتا ہے، بڑی لیڈرشپ چلی جاتی ہے، پیچھے لوگوں میں جھگڑے ہو جاتے ہیں، سیٹ کے جھگڑے سیاسی پارٹیوں میں بھی ہو جاتے ہیں۔ فرق کہاں سے آئے گا کہ بھائی سکندر اعظم یا چنگیز خان گیا تو اس نے بتایا نہیں کہ میرے بعد کیا ہوگا، اگر بتایا بھی ہوگا تو جنرل، وہ تو میں بھی بتا سکتا ہوں کہ ہر عروج کو زوال ہے، لیکن ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دلائل النبوہ کے تحت غیبی خبریں دی ہیں، بائی نیم مینشن کیا ہے کہ عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی، میری بیوی پہ کتے بھونکیں گے ہوب کے، اندازہ کریں سید عائشہ کے بارے میں۔ یہ ساری کی ساری احادیث میں نے الحمدللہ اس کربلا والے ریسرچ پیپر میں لکھی، اور یہ ساری احادیث دلائل النبوہ کے اندر بھی موجود ہے، یہ خود پڑھ لیں۔ اب تو الحمدللہ ان کتابوں کے ترجمے ہو چکے ہیں، آپ لوگ بھی پڑھ سکتے ہیں، عام آدمی بھی پڑھ سکتا ہے۔ تو یہ الحمدللہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں۔ یہ حدیثیں چھپانے والی نہیں، منو کہنا نہیں نکال دیتی ہیں، بھائی نکالی تو تب تھی نا کہ میں نے کوئی زمین سے کھود کے نکالی ہیں، بخاری مسلم تو پہلے ہی موجود تھی، ترجمہ بھی آپ نے کیا تھا۔ ہاں یہ پمفلٹ آ گیا ہوتا تو شاید آپ ترجمہ ہی نہ کرتے۔ تو اب آپ ایک ایک نمبر آپ میچ کریں تو آپ دیکھیں انشاءاللہ تعالی انٹرنیشنل نمبرنگ پہ ایک ایک چیز ملے گی آپ کو الحمدللہ۔ اسلام 360 جو ہے وہ اس وقت انٹرنیشنل لیول کی اینڈرائیڈ ایپلیکیشن ہے۔ ابھی زید بھائی اپنی پوری ٹیم کے ساتھ اسلام آباد اس جمعرات والے دن مجھے ملنے کے لیے بھی آئے ہوئے تھے الحمدللہ، 4 گھنٹے کی ملاقات ہوئی۔ اب اینڈرائیڈ ایپ انہوں نے بنائی ہے، مجھ سے سنی شیعہ کنفلکٹ جب ڈسکس کرنا شروع کیا، میں پھر نمبر بولتا کیا زبانی اپنی اینڈرائیڈ ایپ میں سے کھولتے کہ کہتے حسین علیہ السلام، میں نے کہا کھولو صحیح بخاری 3748 حدیث میں دیکھو امام بخاری نے حسین کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہے، صحیح بخاری 6118 میں سیدنا علی اور فاطمہ کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں یار یہ کون سی باتیں تو، پھر انہوں نے کہا کہ آپ ایک کلپ بنا دیں، انشاءاللہ کلپ ہم چڑھا بھی دیں گے ان کو، ایک پرومو ٹائپ آپ پروموشن کے لیے۔ میں نے اس کی تعریف کی ہے جو کچھ انہوں نے کام کیا ہے الحمدللہ، کراچی کے ہیں وہ بھائی، اور الحمدللہ یہ سب کے سب کام انہوں نے اردو زبان کے اندر کر دیا ہے، ہندی کے اندر بھی، انگلش کے اندر بھی، قرآن حکیم کی تفاسیر بھی ہیں، کافی چیزیں ہیں۔ وہ آپ اسلام 360 ان کی ویب سائٹ بھی ہے theislam360.com، اور اسلام 360 ان کی ایپ ہے اینڈرائیڈ، تقریباً 2.4 ملین لوگ اس وقت دنیا کے استعمال کر رہے ہیں، 24 لاکھ کے قریب۔ مسلم پرو یا تنزیل.net یہ باقی ساری جو چیزیں ہیں وہ ان سے پیچھے ہیں، جو انہوں نے خدمت یہ والی کی ہے الحمدللہ، اور فرقہ واریت سے ہٹ کر انہوں نے الحمدللہ تمام مکاتب فکر کے تراجم ڈالے ہیں، اگرچہ ان کا تعلق اہل حدیث مکتب فکر سے ہے۔ جب وہ ریورٹ ہوئے تھے کچھ عرصہ پہلے وہ بھی میری طرح دعوت اسلامی میں تھے، تو آپ دیکھ لیں کہ جو لوگ ادھر سے ادھر آتے ہیں نا انہی کو اللہ تعالیٰ کاموں کے لیے بھی مبعوث کرتا ہے۔ وہ مجھے سورۃ المائدہ کی وہ آیت یاد آتی ہے کہ مسلمانوں اگر تم اپنا کام نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ دوسری قوموں میں سے اپنے بندے اٹھائے گا، اور وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے اور حق بات کو پہنچائیں گے۔
یہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام سے یہ بات کی. اور پھر آپ دیکھیں بعد کے لوگ جو فتح مکہ پہ مسلمان ہوئے, بنو تمیم کے لوگ اور باقی لوگ, انہوں نے رومن اور پرشین امپائر الٹ دی. خالد ابن ولید صلح حدیبیہ کے بعد مسلمان ہوئے ہیں, 100 جنگیں لڑی ہیں, ایک میں بھی نہیں ہارے. ایون غزوہ احد میں کافروں کی طرف سے آئے تھے, وہ بھی جیت کے گئے. بت پرست تھے, 19 سال تک کافر رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد. 19 ایئرز تک, 20ویں سال جا کے اسلام قبول کیا. لیکن دیکھیں پھر جب اسلام قبول کیا تو کدھر. سیدنا عمر 6 سال اعلان نبوت کے بعد مسلمان ہوئے, ترقی کر کے دوسرے نمبر پہ پہنچ گئے. 40ویں نمبر پہ مسلمان ہوئے, دوسرے نمبر پہ پہنچ گئے. یہ بات ہے. تو وہ پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اٹھاتا ہے. تو الحمدللہ یہ نبوت کی دلیل وہ ساری میں نے الحمدللہ بخاری مسلم کی حدیث اس میں جمع کی ہیں, کربلا والے ریسرچ پیپر 5B میں. نبوت کی دلیل کے اعتبار سے میرے بھائیوں 3 حقائق اس حوالے سے یاد رکھیں. نمبر 1 کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیبی خبروں کا پورا ہونا یہ آپ کے نبی ہونے کی دلیل ہے. نمبر 2 نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دنیاوی بادشاہوں میں فرق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے بعد اپنے اصحاب کے درمیان ہونے والے اختلافات کو بائی نیم مینشن کر دیا تھا. ایک تو جنرل مینشن ہوتا نا, اگر پھر ہم کہتے ہیں وہ تو ہونا ہی تھا کہ ایک لیڈر کے جانے کے بعد پچھلے لوگ لڑتے. بائی نیم مینشن کیا. اور وہ حدیث بڑی مشہور ہے, میں نے ریسرچ پیپر میں بھی ڈالی ہے, میں ضمناً مجھے یاد آیا تو میں یہاں پہ ذکر بھی کر دیتا ہوں. سیدنا علی بن ابی طالب کے بارے میں پرٹیکولرلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مسند احمد میں ہے اور المستدرک الحاکم میں ہے, سنن نسائی الکبریٰ کے اندر ہے. اس کے سارے نمبر اس کے اندر میں نے دیے ہوئے ہیں, یہ آپ کو انشاءاللہ لیکچر کے اینڈ پہ مل جائے گا. کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ایک بیوی کے گھر سے باہر نکلے, آپ کی مبارک جوتی ٹوٹ گئی, آپ نے گانٹھنے کے لیے سیدنا علی کو دی. پھر تھوڑی دور جا کے آپ درخت کے نیچے کھڑے ہو گئے, باقی اصحاب سے کہا کہ علی کے آنے کا انتظار کرو. سیدنا علی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک جوتی گانٹنا شروع ہو گئے. پھر آپ نے اس وقت ارشاد فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنا کے مبعوث کیا, ایز اے لاسٹ ریزارٹ مجھے قرآن کی تنزیل کی خاطر, قرآن کو منوانے کے لیے کافروں کے خلاف تلوار اٹھانی پڑی. لیکن تم میں ایک خوش نصیب ایسا ہے جسے قرآن کی تعویل کی خاطر مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھانی پڑے گی جس طرح مجھے کافروں کے خلاف تلوار اٹھانی پڑی. سیدنا ابوبکر نے کہا انا یا رسول اللہ, یا رسول اللہ کیا میں ہوں وہ شخص؟ آپ نے فرمایا لا. حالانکہ آپ کی مبارک زبان سے لا کے الفاظ نہیں کبھی نکلتے تھے. سیدنا عمر نے عرض کیا اللہ کے محبوب کیا میں ہوں وہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ آپ نے فرمایا لا, بلکہ آپ نے فرمایا وہ شخص ہے جو میری جوتیاں گانٹ رہا ہے. صحابہ دوڑے مولا علی کی طرف اور ان کو خوشخبری سنائی کہ آپ کے بارے میں اتنی بڑی خوشخبری ہے کہ آن دا بہاف آف پروفٹ آپ کافروں کے خلاف قتال کریں گے. سیدنا علی مسکرا پڑے. صحابہ کہتے ہیں ہم سمجھ گئے کہ سیدنا علی کو یہ بات پہلے ہی پتا تھی کہ آن دا بہاف آف پروفٹ انہوں نے مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھانی ہے. جنگ جمل, نہروان اور صفین کی ڈیوٹی تو سیدنا علی کی خود لگا کے گئے نبی علیہ السلام. یہ ساری کی ساری حدیث میں نے, اور شہادت عثمان کے والے سے جو جھوٹا پراپوگنڈا تھا کہ یہ عبداللہ ابن سبا نے کو 40,000 صحابہ کی مت مار دی تھی, نعوذ باللہ, بخاری مسلم سے میں نے شہادت عثمان کے اصلی اسباب بتائے ہیں. عبداللہ ابن سبا بعد کی پیداوار ہے, اسے مولا علی نے قتل کروایا تھا. وہ فتنہ بالکل الگ سے ہے. جسے شوق ہو تو اسے ضرور پڑھیں اور یہ لیکچر کے اینڈ پہ آپ کو مل بھی جائے گا. تو یہ نبی اور بادشاہ میں فرق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد جو اختلافات ہیں بائی نیم مینشن کیا. عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی, خوارج کو سب سے بہترین مخلوق جو ہیں وہ قتال کریں گے, میری بیوی پہ ہوب کے کتے بھونکیں گے, جمل صفین نہروان پہ, یہ ساری حدیث میں نے جمع کی ہیں. اور تیسری جو سب سے بڑی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ریولوشن تھی, انقلاب, وہ آپ کی مبارک زندگی میں ایپیکس پہ نہیں پہنچا بلکہ بعد میں پہنچا ہے. باقی جتنے بھی بادشاہ گزرے ان کی زندگیوں میں انقلاب ایپیکس اور چوٹی پہ پہنچے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیس میں یہ کیا ہوا, بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بھی 4-5 سال کے بعد ایپیکس. اور جب آپ کی وفات ہوئی ہے عرب قبائل مرتد ہو گئے, 70,000 کے قریب ایسے لوگ مرتد ہوئے جو فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکے ہوئے تھے. منکرین زکات, مسلمہ کذاب کے ساتھی, کو بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ تو نہیں تھے, وہ وہی لوگ تھے. مرتد کون ہوتا ہے؟ جو بخاری مسلم میں آتا ہے کہ سیدنا ابوبکر کے زمانے میں قبائل مرتد ہوئے جو پہلے اسلام لائے ہوئے تھے. نبی علیہ السلام کے زمانے میں جو اسلام لائے ہوئے تھے کون تھے؟ قانونی طور پہ تو اصحاب ہی تھے,
بعد میں مرتد ہوئے، جن کے بارے میں بخاری مسلم پہ آتا ہے میرے حوض کوثر پہ آئیں گے، میں کہوں گا اصحابی اصحابی، تو مجھے کہا جائے گا آپ کے بعد یہ دین سے الٹے قدم پھر گئے تھے، پھر میں کہوں گا سحقن سحقن لمن غیر بعدی، سحقن سحقن لمن بدل بعدی، ان پہ پھٹکارو، ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میرے بعد میرا دین بدل دیا۔ بخاری مسلم کی اس حدیث کے کانٹیکسٹ میں بخاری میں ابن عباس کا قول ہے کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو سیدنا ابوبکر کے دور کے اندر مرتد ہوئے اور ابوبکر کے خلاف کھڑے ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام۔ اس پہ میرا مسئلہ نمبر 96 ہے، عظمت صحابہ، رد المنافقین اور سنی شیعہ کے اختلاف کا تحقیقی جائزہ۔ جسے شوق ہو تو وہ دیکھے، حقیقت آپ کو پتہ چلے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریولوشن آپ کے بعد ہے۔ کہاں میرے بھائیوں، 1 ہجری کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے لوگوں کی تعداد 125 ہے، اور آپ بھی اپنی جان بچا کر مکے سے مدینہ ہجرت کرتے ہیں اللہ کے حکم سے، ایک آلٹرنیٹ بیس کے طور پہ۔ یہ 1 ہجری کا واقعہ۔ 2 ہجری کے اندر غزوہ بدر ہوتا ہے، 3 ہجری کے اندر غزوہ احد، 5 ہجری کے اندر غزوہ خندق، 6 ہجری کے اندر صلح حدیبیہ اور عرب کے لوگوں نے ایز اے پاور آپ کو تسلیم کر لیا، 7 ہجری کے اندر غزوہ خیبر، 8 ہجری کے اندر فتح مکہ، اور 8 ہجری میں غزوہ حنین جو آخری فیصلہ کن جنگ تھی مشرکین عرب کے خلاف، عرب میں غلبہ۔ 9 ہجری کے اندر غزوہ تبوک کے لیے 30,000 جان نثار صحابہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1.5 لاکھ کی رومن امپائر کی فوج کے ساتھ ٹکرانے کے لیے بنفس نفیس خود تشریف لے گئے تبوک کے مقام پہ، اور رومن امپائر کا ہیڈ 1.5 لاکھ فوج لے کے پہلے ہی بیٹھا ہوا تھا بدماشی کے ساتھ۔ آپ کو پتا چلا آپ جب پہنچے تو آپ کے آنے سے پہلے ہی پیچھے بھاگ گیا، ورنہ شرموک وہیں ہو گئی تھی، سیدنا عمر تک یرموک کا معاملہ چلنا ہی نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 دن تک وہاں رہے، قریب کے عرب قبائل کے ساتھ آپ نے معاہدے کیے کہ یا تو نیوٹرل ہوگے یا ہمارا ساتھ دو گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، فوراً ہی عرب قبائل مرتد ہو گئے، 3 جھوٹے پیغمبر مقابلے پہ آ گئے، اپنی اپنی فوجیں بنا لی، اتنے محاذوں کے اوپر سیدنا ابوبکر نے اکیلے جنگ کھول لی۔ 2.5 سال کے اندر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے یہ سارے فتنوں کا خاتمہ کر دیا۔ پھر سیدنا عمر کا دور آیا، سیدنا ابوبکر کے دور میں عراق کا کافی حصہ جو پرشین امپائر اہل فارس کے پاس تھا مسلمان فتح کر چکے تھے۔ پھر سیدنا عمر کے دور میں شروع کے 3-4 سالوں کے اندر ہی پہلے جنگ یرموک ہوئی اور رومن امپائر ایسے ٹکڑے ٹکڑے ہوئی، اور اس کی وہ آپ سمجھ لیں کہ زور ٹوٹا۔ اس کے بعد پرشین امپائر کے ساتھ جنگ قادسیہ فیصلہ کن جنگ 4 دن تک ہوئی، 8,500 مسلمان شہید ہوئے، ہاتھی لے کے آگے پرشین امپائر کے لوگ، مسلمانوں نے اپنے گھوڑے جو بھاگ جاتے تھے ان ہاتھیوں کو دیکھ کے، اپنے گھوڑے واپس بیچ کے پیدل جا کے ان ہاتھیوں کو گرایا، بنو تمیم کے لوگوں نے۔ 8,500 مسلمانوں کی قربانی سے قادسیہ میں مسلمانوں کو ایسی فتح ہوئی کہ پوری پرشین امپائر مسلمانوں کے پاس آ گئی، اور رومن امپائر جو یرموک کے بعد دبکی ہوئی تھی، جب انہوں نے دیکھا قادسیہ مسلمانوں نے ون کر لی ہے، پرشین امپائر جو اتنی ٹف ہے ان کو انہوں نے ہرا دیا ہے، فوراً رومن امپائر نے اپنا سفیر بھیج دیا کہ ہم جزیہ دینے کے لیے آمادہ ہیں، ہمارے جو ملک جتنے ہمارے پاس رہ گئے وہ ہمارے پاس رہنے دیں۔ یہ عمر سیریز کے اندر ساری چیزیں انہوں نے فلمائی ہوئی ہیں۔ یہ 17 ہجری تک، 1 ہجری کے اندر صرف 125 بندے مسلمان، 17 ہجری کے اندر ود ان 17 ایئرز 3 بر اعظموں پہ مسلمانوں کی حکومت۔ اتنا بڑا انقلاب کبھی تاریخ نے نہیں دیکھا، نہ پہلے نہ بعد میں، اور ایسا انقلاب آج بھی گلی گلی انقلاب ہے۔ آج بھی دنیا کے ہر کونے میں 5 وقت اذان ہوتی ہے، الحمدللہ لوگ نماز باجماعت مسجد کے اندر جا کے پڑھتے ہیں۔ اسلام از دا فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن آن دا فیس آف ارتھ، اسلام از دی اونلی پریکٹسنگ ریلیجن آن دا فیس آف ارتھ۔ اسلام ہی ایسا دین ہے جو اس پوری دنیا کے اوپر پریکٹس کیا جا رہا ہے۔ 1400 سال گزر چکے ہیں انقلاب کو، آج بھی اس انقلابی کتاب ویسی کی ویسی، نئی کی نئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نئی کی نئی، آپ کے جانثار ماننے والے اسی طریقے سے اپنی جانیں نچھاور کرنے کے لیے تیار۔ یہ انقلاب ہوتا ہے میرے بھائیوں۔ باقی انقلاب آپ دنیا کے سارے انقلاب اٹھائیں، 100 سال سے زیادہ کوئی انقلاب نہیں چلا۔ رشین انقلاب، یہ حال میں تو سب سے بڑی مثال رشین انقلاب کی ہے نا، دیکھ لیں ملیہ میٹ ہو گیا، لیکن انقلاب یہ ہے الحمدللہ۔ اور میں اس پہ اکثر کہا کرتا ہوں کہ عرب کے لوگوں میں 2 کمزوریاں تھیں، ایک تو جاہل تھے، اللہ نے قرآن کی شکل میں انہیں ایسی کتاب دی کہ سورۃ المائدہ، سورۃ النساء، سورۃ البقرہ
جن لوگوں نے پڑھ لی وہ جیوز اور کرسچن جو ان کو امی کہا کرتے تھے، ان کے علمی دلائل کے جوابات ان صورتوں کے اندر ان امیین کی اپنی زبان کے اندر آ گئے اور انہوں نے ان کو گونگا کر دیا، جیوز اور کرسچنز کو۔ اور دوسری کمزوری عرب کے لوگوں کے اندر یہ تھی کہ طوائف الملوکی تھی، آپس میں لڑتے رہتے تھے، ہمیشہ ایک قبیلہ دوسرے کو شکست دیتا تھا اور یہ مار کھاتے تھے رومن اور پرشین سے کیونکہ آپس میں لڑتے تھے۔ انہوں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ ہم ایک جھنڈے کے نیچے اگر جمع ہو جائیں تو ہم دونوں سپر پاورز کو الٹ کے رکھ دیں گے۔ اللہ نے پھر قرآن دیا، علم دیا، اور نمبر 2 ان کو یونٹی کے لیے بانڈ چاہیے تھا اپنے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم اور خاتم بنا کر بھیجا، الحمدللہ۔ اور وہ لیڈر ان کو مل گیا کہ جس نے ان سب کو جو آپس میں پہلے لڑتے رہتے تھے بھائی بھائی بنا دیا، اور پھر ایسی وہ طاقت جمع ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا سے چلے گئے، اتنے عرب قبائل بھی مرتد ہو گئے، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ یہ فتح اللہ کی مدد سے ہوتی ہے، ورنہ جس طرح عرب قبائل مرتد ہوئے تھے، یہ کسی نے سوچا تھا کہ یہ رومن اور پرشین امپائر مسلمان گرائیں گے؟ ان کے تو اپنے ملک کے اندر حکومت کرنا مشکل ہو گئی تھی، لیکن جب سیدنا ابوبکر نے اپنی استقامت دکھائی اور آہستہ آہستہ فتوحات شروع ہوئی تو باقی سب قبیلے پھر واپس اسلام میں آ گئے۔ انہوں نے کہا لگتا ہے کہ آپ کو واقعی کوئی شکست نہیں دے سکتا، اللہ کی غیبی مدد آپ کے ساتھ ہے، الحمدللہ۔ اس حوالے سے میں نے ڈیٹیل لیکچر بھی دیا ہے خلافت راشدہ کے 30 سال، مسئلہ نمبر ہے 161A اور 161B، جسے شوق ہو تو وہ اسے ضرور دیکھے۔ نہج البلاغہ کی روشنی میں بھی اور اہل سنت کی کتابوں کی روشنی میں بھی میں نے خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم اجمعین علیہم السلام کا دفاع کیا ہے، الحمدللہ۔ تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی مدد تھی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے چلے گئے، آپ کے جانے کے بعد غلبہ آیا ہے۔ آپ کی زندگی میں آتا تو بڑے لوگ کہتے کہ یار بڑے بڑے بادشاہوں کی زندگی میں غلبے آئے ہیں، یہاں پہ آپ کے جانے کے بعد لوگ مرتد بھی ہوئے پھر بھی غلبہ مل گیا۔ اور دوسرا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جو دنیاوی بادشاہ تھے جب دنیا سے جاتے تھے وہ من و ان بائی نیم مینشن کر کے نہیں جاتے تھے کہ اس کے ساتھ یہ ہوگا، اس کے ساتھ یہ ہوگا، اس کے ساتھ یہ ہوگا، لیکن ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایک چیز مینشن کر کے گئے ہیں، اور وہی دلائل النبوہ ہیں۔ یہ اینڈ پہ ضرور دکھائیں جی ان کو دوبارہ سے۔ یہ وہ کتاب ہے میرے بھائیو، دلائل النبوہ، امام بیہقی کی کتاب، المتوفی 458 ہجری، 3286 احادیث کا مجموعہ، پروفیسیز کے اوپر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی خبروں کے اوپر کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات کے بعد کے ہونے والے واقعات ٹائنیس ڈیٹیل تک، ایون نیمز تک مینشن کر دیے، یہ ہوگا 10 سال بعد، 20 سال بعد، 30 سال بعد، 40 سال بعد، 50 سال بعد، 70 سال بعد، 100 سال بعد، 500 سال بعد تک کیا ہوگا، ایون قرب قیامت کی خبریں جو بھی آنی ہیں، دجال کی، نزول عیسیٰ کی، وہ ساری کی ساری چیزیں موجود ہیں۔ PDF آپ کو kitabussunnah.com پہ مل جائے گا، اور فرحان بھائی اس کا PDF ڈھونڈ کے نا پہلے sunnatpak.com پہ بھی اس کو نا اپلوڈ کریں۔ یہ 3 جلدوں کے اندر اردو کے اندر شائع ہو چکی ہے، اور الحمدللہ ماڈرن آج کا دلائل النبوہ جنگ جمل صفین نہروان کے اوپر، الحمدللہ کہ یہ کوئی بندر بانٹ نہیں تھی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی بتا کے گئے تھے میرے بعد کس نے کم پانا ہے تو کس نال کم پینا ہے، ایک ایک چیز بتا کے گئے ہیں، اور یہ کوئی بالکل الل ٹپ نہیں ہوا۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری کی پوری ٹائنیز ڈیٹیل تک باتیں بتائی تھیں۔ یہ 200 احادیث میں نے الحمدللہ عربی میں، اردو میں، ہندی میں، انگلش میں، ریسرچ پیپر 5B اہل سنت پاک.com پہ موجود ہے، اور آپ انٹرنیشنل نمبرنگ کے اوپر حدیث کی کتابوں میں مکتبۃ الشاملہ میں چیک کریں، اسلام 360 میں چیک کریں، PDF بھی موجود ہیں دارالاسلام والوں کے ہماری ویب سائٹ کے اوپر، ان میں چیک کریں، کاؤنٹر چیک کریں، ایک ایک حدیث انٹرنیشنل نمبرنگ کے اوپر لکھی ہے الحمدللہ۔ یہ کلرڈ پمفلٹ آپ کو سب لوگوں کو انشاءاللہ درس کے اینڈ پہ مل جائے گا، اور ہزاروں کی تعداد میں ہم یہ فری پورے ملک کے اندر بھیجتے ہیں۔ اس کی ہارڈ کاپیز، سافٹ کاپیز بھی آپ کو انشاءاللہ ویب سائٹ اہل سنت پاک.com ہماری ویب سائٹ کے اوپر اویلیبل ہیں، اور اس کا ضرور آپ مطالعہ کریں، اور آندہ سے کوئی اس حوالے سے ڈسکشن کریں تو اس کو بتائیں کہ یہ حدیثیں تو آج کے اس اعتراض کو دور کرنے کے لیے ہمارے پاس اونلی سولوشن یہی ہے کہ ہم بتائیں کہ دنیاوی بادشاہوں کے بعد جو لڑائیاں ہوتی ہیں ان کے ماننے والوں میں اور ہمارے نبی علیہ السلام کے ماننے والوں میں جو بعد میں لڑائیاں ہوئی، ان میں بہت بڑا فرق ہے۔ ہمارے نبی کیوں پیغمبر ہیں اور وہ صرف بادشاہ تھے دنیا کے، سکندر اعظم اور چنگیز خان، کیونکہ ہمارے نبی علیہ السلام نے اپنی وفات کے بعد
10 साल बाद, 20, 30, 40, 50, 100, 500, इवन 1000 साल बाद या 2-2500 साल के बाद अगर क़यामत आ जाती है, सारी की सारी आपने प्रोफेसीज, पेशगोइयां, गैबी खबरें अपनी उम्मत को पहले ही बता दी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे नबी होने की दलील है। आज बस यही 7 आयात ही कवर हो सकी हैं, क्योंकि मैं बड़े अरसे से सोच रहा था कि इस फितने को भी एड्रेस किया जाए। आजकल इस्लाम के खिलाफ कई किस्म के फितने आते हैं, और ये खुसूसन ये जब से ये फेसबुक और यूट्यूब पे ये गुस्ताखाना पेजेस बनने शुरू हुए हैं और ये गुस्ताखाना फिल्में और कार्टून, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत को मिलान किया जा रहा है कि ये कोई अरब के जंगजू बादशाह थे, जिस तरह बाकी बादशाहों ने गलबा हासिल कर लिया, इसने भी गलबा हासिल करके तो ये पूरे का पूरा मामला तलपट कर दिया। तो हम कहते हैं बताएं सिकंदर आजम के दीन के ऊपर कौन लोग हैं दुनिया के अंदर? चंगेज खान के मजहब के ऊपर उसकी तो अपनी औलाद मुसलमान हो गई, और फिर मुसलमानों की उन्होंने जो है वो ग्रेट ऑटोमन अंपायर सल्तनत उस्मानिया उन्होंने कायम की। यहाँ पे मुगलिया सल्तनत सब कॉन्टिनेंट के अंदर, चले इस्लामी हुकूमत नहीं, मुसलमानों की हुकूमत तो थी। ये उन तातारियों की औलाद थे, काबे को मिल गए पासमा सनम खाने से। तो ये हमारे नबी अलैहि सलाम का इनकलाब है, जो अल्हम्दुलिल्लाह आज 1400 साल से ज्यादा गुजर चुके हैं। गली गली, करिया करिया, दुनिया के तमाम बड़े आजमों में इनकलाब नजर आता है अल्हम्दुलिल्लाह। और आज के दौर में भी इस्लाम इज द ओनली प्रैक्टिसिंग रिलीजन ऑन द फेस ऑफ अर्थ। ट्रू मानों में अगर किसी दीन को प्रैक्टिस किया जा रहा है तो सिर्फ इस्लाम है अल्हम्दुलिल्लाह। और इस्लाम इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन ऑन द फेस ऑफ अर्थ। 2007 में क्लिंटन पाकिस्तान आए, 2 दफा अमेरिकन प्रेसिडेंट रह चुके हैं। जियो को उन्होंने इंटरव्यू देते हुए, उनकी वीडियो यूट्यूब पे रखी है, उन्होंने ये बात कही थी, इस्लाम इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन इन अमेरिका। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ है जो हक बात मैंने कही अल्लाह ताला हमारे दिलों में रासिक फरमाए। अगर जज्बात में मेरे मुंह से कोई गलत बात निकल गई तो अल्लाह ताला हमारे दिलों से माफ कर दे। हमें किताब और सुन्नत की तालीमात पर अमल करके दूसरे भाइयों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।